کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ انسان کی زندگی میں کبھی کبھی ایسی گھٹن پیدا ہو جاتی ہے جس کی کوئی واضح وجہ سمجھ نہیں آتی؟ بظاہر سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، زندگی چل رہی ہوتی ہے، لوگ ساتھ ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود دل کے اندر ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہوتا ہے، جیسے روح تھک گئی ہو، جیسے دل کے اندر کوئی خلا سا پیدا ہو گیا ہو۔ کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ نے رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ سے دعا مانگی ہو؟ آنکھوں میں آنسو ہوں، دل میں امید ہو، مگر پھر بھی وقت گزرنے کے باوجود وہ دعا پوری ہوتی نظر نہ آئے۔ اور پھر آہستہ آہستہ انسان کے دل میں سوال پیدا ہونے لگتے ہیں، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے؟ کیا اللہ مجھ سے ناراض ہے؟ یا پھر میں زندگی کے کسی ایسے امتحان سے گزر رہا ہوں جس کی حکمت ابھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی؟ کبھی رزق کی تنگی انسان کو پریشان کرتی ہے، کبھی دل کی بے سکونی، کبھی مشکلات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ، اور کبھی یہ احساس کہ جیسے دعائیں آسمان تک پہنچ کر واپس لوٹ آتی ہیں۔ ایسے لمحوں میں انسان کو لگتا ہے کہ شاید زندگی کی سمت کہیں کھو گئی ہے، مگر کیا واقعی ایسا ہی ہوتا ہے؟ یا پھر اس کے پیچھے کوئی ایسا راز چھپا ہوتا ہے جسے ہم سمجھ نہیں پاتے؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک ایسا ذکر ہے، ایک ایسا عمل ہے جو نہ صرف دل کے بوجھ کو ہلکا کر سکتا ہے بلکہ انسان کی زندگی کا رخ بھی بدل سکتا ہے، ایک ایسا لفظ جو گناہوں کے بوجھ کو کم کر دیتا ہے، دل کے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے اور بند قسمت کے دروازے بھی کھول سکتا ہے، تو کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ وہ راز کیا ہے اور کیوں بعض لوگ اسی ایک عمل سے اپنی زندگی میں سکون، برکت اور روشنی محسوس کرنے لگتے ہیں؟ مگر یہاں ایک ایسی حقیقت ہے جسے بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری پریشانیاں صرف حالات کی وجہ سے ہیں یا ہماری مشکلات صرف دنیاوی اسباب کا نتیجہ ہیں، لیکن بعض اوقات اصل مسئلہ وہاں نہیں ہوتا جہاں ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اصل مسئلہ دل کے اندر ہوتا ہے۔ دل جب بوجھل ہو جائے، جب روح گناہوں کی گرد سے ڈھک جائے، جب انسان اپنے رب سے آہستہ آہستہ دور ہونے لگے تو زندگی کی آسانیاں بھی مشکل محسوس ہونے لگتی ہیں۔ پھر انسان کو لگتا ہے کہ جیسے اس کی دعائیں بھی اثر نہیں رکھتیں، جیسے اس کے راستے بند ہو گئے ہوں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ جن مشکلات کو ہم صرف آزمائش سمجھتے ہیں، دراصل وہ ہمیں کسی بڑی حقیقت کی طرف واپس بلا رہی ہوں؟ اور کیا یہ ممکن ہے کہ جس سکون کو ہم دنیا میں تلاش کر رہے ہیں، اس کا دروازہ دراصل ایک بہت سادہ مگر طاقتور عمل میں چھپا ہوا ہو؟ ایک ایسا عمل جو نہ صرف گناہوں کو مٹا سکتا ہے بلکہ انسان کے دل کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ ایسا عمل جس کے بارے میں قرآن میں بھی وعدہ موجود ہے اور بزرگان دین نے بھی اس کی طاقت کو اپنی زندگیوں میں دیکھا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور حیران کن سوال پیدا ہوتا ہے، اگر یہ عمل اتنا طاقتور ہے تو پھر زیادہ تر لوگ اس کا اثر کیوں محسوس نہیں کرتے؟ کیوں کچھ لوگ سالوں تک اسے دہراتے رہتے ہیں مگر ان کی زندگی میں کوئی بڑی تبدیلی نظر نہیں آتی، جبکہ کچھ لوگ صرف تھوڑے وقت میں ہی اپنے دل کے اندر سکون محسوس کرنے لگتے ہیں؟ اصل راز یہی ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جسے سمجھنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ جب یہ راز کھلتا ہے تو انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ صرف الفاظ کافی نہیں ہوتے، بلکہ اس کے پیچھے ایک ایسی کیفیت چھپی ہوتی ہے جو انسان کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ اور وہ حقیقت جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، وہ دراصل استغفار ہے، یعنی اپنے رب سے سچے دل کے ساتھ معافی مانگنا۔ استغفار صرف ایک لفظ نہیں، بلکہ یہ بندے اور اس کے رب کے درمیان تعلق کو دوبارہ زندہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب انسان سچے دل سے کہتا ہے استغفر اللہ، تو وہ دراصل یہ اعتراف کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ، مجھ سے غلطیاں ہوئیں، میں کمزور ہوں اور مجھے تیری رحمت کی ضرورت ہے۔ یہی عاجزی اور یہی ندامت وہ چیز ہے جو اللہ کو اپنے بندے کے قریب کر دیتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں جاری کرے گا۔ یعنی استغفار صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں، بلکہ زندگی میں برکت، سکون اور آسانیوں کا دروازہ بھی بن سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین ہمیشہ استغفار کی کثرت کی نصیحت کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب انسان بار بار اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ بھی اپنی رحمت کے دروازے اس پر کھول دیتا ہے۔ لیکن ایک بات یہاں بہت اہم ہے، استغفار صرف زبان سے ادا کرنے کا نام نہیں ہے۔
اگر انسان صرف الفاظ دہراتا رہے مگر دل میں ندامت نہ ہو تو اس کا اثر کم رہ جاتا ہے۔ اصل استغفار وہ ہے جس میں دل بھی شامل ہو، انسان اپنی غلطیوں کو پہچانے اور واقعی بدلنے کا ارادہ کرے۔ جب انسان اس کیفیت کے ساتھ استغفار کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک عجیب سی روشنی پیدا ہونے لگتی ہے۔ آہستہ آہستہ دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے، دعا میں یقین بڑھنے لگتا ہے اور زندگی کے راستے بھی بدلنے لگتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اصل سکون دنیا کی چیزوں میں نہیں بلکہ اپنے رب کے قریب ہونے میں ہے۔ اسی لیے اگر آج آپ کی زندگی میں بے چینی ہے، اگر دل پر بوجھ محسوس ہوتا ہے، اگر دعاؤں میں پہلے جیسا یقین باقی نہیں رہا، تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت ہمیشہ بندے کے انتظار میں رہتی ہے۔ بس ایک سچا قدم اس کی طرف بڑھانے کی دیر ہوتی ہے، اور وہ قدم استغفار ہو سکتا ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے اور کہتا ہے، یا اللہ، مجھ سے غلطیاں ہو گئیں، مجھے معاف فرما دے، تو یہی لمحہ اس کی زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ بن سکتا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت انسان کے گناہوں سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ استغفار دل کو نرم کر دیتا ہے، روح کو ہلکا کر دیتا ہے اور انسان کے اندر امید کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو سب سے زیادہ پاک اور معصوم تھے، وہ بھی دن میں کئی مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ استغفار صرف گناہ گاروں کے لیے نہیں بلکہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو اپنے رب کے قریب ہونا چاہتا ہے۔ اس لیے آج سے اپنی زبان کو استغفار کا عادی بنا لیجئے، چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، تنہائی میں اور رات کی خاموشی میں بھی آہستہ سے کہیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔